خواجہ آصف صاحب نے وہ ایک کسی پی ٹی سی بات کر دی ہے اور عمران نے جو کرنے کو کہا تھا کر دیا. وہ کامن سینس کی بات. خواجہ صاحب پڑھن لکھن دا توڑے کو ٹائم ہوندا نہیں, شوق بھی نہیں. پڑھ کے دیکھو. ہم بدنصیب, ایک ایسا بدنصیب معاشرہ ہے جہاں بیسن, دودھ اور دوا, یعنی نہ غذا خالص نہ دوا خالص. آپ میں مسل ہو, تیاری ہو اور دشمن کو پتہ ہو کہ طاقت بھی ہے اور تیاری بھی ہے. یہ حل ہے. یہ برادر 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 بند کرو. قوموں کے درمیان کوئی برادر نہیں ہوتا, وہ تو گھروں میں نہیں ہوتے. السلام علیکم ویورز, دعائیں آپ کے لیے اور اپنے وطن کے لیے, آپ سب کے لیے. خواجہ آصف نے کہا پاکستان اور افغانستان کے مابین سیز فائر کا معاہدہ طے پا گیا. پاکستان کی سرزمین پہ افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ بالفور بند ہوگا. دونوں ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے. الحمدللہ ہم قطر اور ترکیہ دونوں برادر ممالک کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. حکومت افغانستان کے معاملے پر اب وہی کر رہی ہے جو عمران نے ان کو کرنے کا کہا تھا. یہ بنیادی بچگانہ سی قاعدے جو ہوتے نہیں بچپن میں, الف انار بے بکری, یہ ساری اس طرح کی بات ہے. افغانوں کی ایک تاریخ ہے, صوفی شعراء کا کلام موجود ہے. دلی کی بربادی سے لاہور کی قتل و غارت تک. اور ایک بات آج آپ کو بتاؤں میں, پنجابی میں ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خصم. خصم, خسمہ کھانی. ٹھیٹ پنجابی خصم خسم بن جاتا ہے. خسمہ کھانی. اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے آپ کو؟ خصم کہتے ہیں شوہر کو, خصم بھی شوہر کو. پروننسیشن کا فرق ہے. خصم کا لفظ نکلا ہے مخاصمت سے. پنجاب میں یہ لفظ کیوں بولا جاتا ہے, اگر میں اس کی تاریخ بیان کروں نا, آج رات آپ کو نیند نہیں آئے گی. یہ سوات میں ہو چکا ہے. پیسے دے کے بھیج دیتے کہ پرسوں بڑی کڑی بیان آ رہے ہیں. یہ ہوا ہے, اخباروں میں پڑھا ہے. بھیج دیتے تھے 1,00,000 2,50,000. یہاں کیا کرتے تھے وہ بیان کروں گا تو پھر کہہ رہا ہوں, پرسوں رات کی نیند بھی اڑ جائے گی. خواجہ آصف صاحب نے وہ ایک کسی پی ٹی سی بات کر دی ہے اور عمران نے جو کرنے کو کہا تھا کر دیا. وہ کامن سینس کی بات. اور اس کے پیچھے جو عمران نے بھی کہا وہ ہے طاقت. دندان شکن جواب. ایک ملک جس نے کیسے آپ کو تسلیم کیا تھا یاد ہے؟ تاریخ پوری ان کی. ایک کالم چھپا ہے چند دن پہلے اظہار الحق کا, وہ پڑھ کے دیکھو. خواجہ صاحب پڑھن لکھن دا توڑے کو ٹائم ہوندا نہیں, شوق بھی نہیں. پڑھ کے دیکھو. احمد شاہ ابدالی کے بارے میں ہمارے ایک صوفی شاعر نے لکھا تھا, کھادا پیتا لاہدہ تے باقی احمد شاہدہ. جو کچھ اس نے لاہور میں مردوں اور عورتوں کے ساتھ کیا, اور یہ پرانی کہانی. نادر شاہ گڈریا, جواب کیا تھا اس کا جب پوچھا باپ, تو گڈریے کی اولاد تھا, اس نے کہا شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر. تو اس لیے یہ ٹھیک ہے, شکریہ مکریہ, یہ ساری ایک ڈپلومیٹک وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کر رہے ہو اور بند ہوگا الحمدللہ. پہلے بھی کئی بار بند ہوا اور کئی بار شروع ہوا. اس لیے بنیادی طور پہ شاید آپ اپنی پوزیشن کی وجہ سے بات کھل کے کر نہیں سکتے, ورنہ اتنا جاہل تو کوئی بھی نہیں ہے جو افغانوں کی تاریخ سے واقف نہ ہو. محمود غزنہ سے لے کے نادر شاہ, فلانا ٹمکانا, جو کچھ ہوتا رہا ہے ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. ہم بدنصیب, ایک ایسا بدنصیب معاشرہ ہے جہاں بیسن, دودھ اور دوا, یعنی نہ غذا خالص نہ دوا خالص. ہماری تو تاریخ بھی خالص نہیں.
میرے اپنے چینل پہ میں نے کوٹ کس کو کیا؟ نادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی کتاب سے، کہ کیسے لیاقت علی خان اور ساتھ وہ بعد میں وزیر اعظم بھی کچھ عرصہ رہے، فور مینس بجٹ بھی انہوں نے دیا تھا، مجھے نام شاید بات کے دوران یاد آ گیا۔ تو قائد نے اپنی بہن کو کہا، جب وہ مل ملا کے نیچے گئے کھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ فاطمی مجھے میری عیادت کے لیے نہیں، یہ دیکھنے آئے ہیں کہ میرے کتنے سانس باقی ہیں، میں کسی اور کو نہیں، ان کی سگی بہن موسٹ ٹرسٹڈ، ان کو کوٹ کرنا، میرے سانس گننے دیکھنے آئے کتنے باقی۔ اور پھر نیچے کھانے پہ وہ بھی قائد نے بہن کو انسسٹ کیا، وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی کھانے پہ ان کے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں، ڈیسنسی کرٹسی، قائد تو بالکل ہی اور طرح کے آدمی تھے، تو اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا مہمان ہے، اور وہ بتائے پوچھے بغیر آئے تھے اچانک۔ سنو آگے فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ وہ جو تھا جس کا میں نے محمد علی، پور مینس بجٹ، اور پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہے، اور یہ جملہ بھی انہی کا ہے۔ جب لیاقت علی خان صاحب نے ڈول ڈالا تھا پہلے اس کا کہ اگر پاکستان میں قرضے کی روایت چل پڑی، چودھری محمد علی نے کہا اگر چل پڑی تو وقت دور نہیں جب تمہیں قرضے چکانے کے لیے قرضے لینے پڑیں گے۔ وہ دن آ گیا، اور کب کا آیا ہوا ہے۔ تو فاطمہ جناح یہ لکھتی ہیں کہ لیاقت علی خان لطیفے سنا رہے تھے، کہہ کے لگا رہے تھے یہ وہ، اور چودھری محمد علی گم سم بیٹھا تھا۔ سو ہماری تاریخ بھی ٹیمپرڈ ہے۔ سو یہ جو ہے ہو گیا، اچھی بات ہے، ایوری بڈی obviously is going to welcome it کہ دہشت گردی اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ، لیکن پلیز کیپ یور فنگرز کراسڈ اور الرٹ رہے، کیونکہ جن کو منہ کو خون، دیکھو بات سنو، یہ ہر شیر جو ہے وہ مین ایٹر نہیں ہوتا، آدم خور نہیں ہوتا۔ جم کابٹ وغیرہ کی کہانیاں سچی کہانی ہے، بہت مشہور شکاری تھے یہ 2-3 برصغیر۔ آدم خور اس وقت بنتا ہے جب آدمی کا خون اس کے منہ کو لگ جائے، پھر وہ بندہ ڈھونڈتا ہے۔ مین ایٹرز جسے کہتے ہیں، ہر شیر مین ایٹر نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے ہرن میں اور بندے میں فرق نہیں ہے، لیکن جس کے منہ کو ایک دفعہ انسان کا خون لگ جائے۔ اور بہرحال اچھی بات ہے، عمران نے کہا تھا، یہ بھی میں اس کو حرف آخر نہیں سمجھتا، آپ میں مسل ہو، تیاری ہو، اور دشمن کو پتہ ہو کہ طاقت بھی ہے اور تیاری بھی ہے، یہ حل ہے۔ اور بات سنو، لیکن یہ سنے گا کوئی، یہ برادر 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 بند کرو۔ قوموں کے درمیان کوئی برادر نہیں ہوتا، وہ تو گھروں میں نہیں ہوتے۔ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، بڑے بڑے صنعتی خاندان، اگلی نسل میں کیا ہوتا ہے؟ بٹوارے، باپ مرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بٹوارا، مقدمے بازی، قتل و غارت تک نوبت جاتی ہے، برادر۔ آٹومنز 620 سال حکومت کی 3 کانٹیننٹس پہ، سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کا پرائیڈ ہے آج بھی، ان میں برادر سب سے پہلے مارے جاتے تھے۔ قانون پاس ہوا تھا، ان کی اپنی لاجک تھی کہ بھی بڑے شہزادے تھے، پھر ٹھوک دے صاحب نہ ہوں سن نا، آپس میں لڑیں گے، حکومت کمزور ہوگی، سب کو مروا دیتے۔ سلمان علی شان جس پہ نا وہ میرا سلطان ایک ڈرامہ بھی چلا ہے، اس نے اپنا لاڈلا ترین بیٹا مروا دیا تھا، مصطفیٰ۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، کہ اس نے نہ کبھی نماز چھوڑی تھی، نہ کوئی بھائی چھوڑا، نہ کوئی بھتیجا چھوڑا۔ تو برادر برودر جانے کو، لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ۔ یہ ہمارا ہر حکمران اس طرح کی وارداتیں کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ آج کل ایک فیصلہ ہے جو آپ کے لیے عذاب بن چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بڑی ٹوک کے کرسٹل کلیئر دھمکی دی ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، بچہ بچہ جانتا ہے، برین واش کیا، مت او پڑا، بندر زہر بھرا زہر بھرا زہر بھرا،
اب اتنا بھرا جا چکا ہے، حالات بدل گئے. مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. اگر قائد اعظم محمد علی نے کہا تھا تو یہ بات انہوں نے 78 پلس ایئرز پہلے کی تھی. آج کی ریئلٹیز اور ہیں. کیا کریں گے آپ؟ کھجور آج بھی ملتی ہے تو کھجور کھانا سنت ہے. مجھے یہ بتاؤ جس نے ڈیفینس سیکریٹریٹ جانا ہے وہ گدھے پہ بیٹھ جائے گھوڑے پہ بیٹھ جائے؟ سنت تو یہ ہے. اس لیے اس طرح نہیں، مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ حالات و واقعات کے مطابق، اور یہ فطری بات ہے. آپ بیمار ہوتے ہو، آپ وہ دوائیاں کھاتے ہو جو آپ جن کی بو آپ کو پسند نہیں آتی، آپ کھانا چھوڑ دیتے ہو. آپ دلیا کھچڑی، مجھے خوف آتا تھا بخار سے بچپن میں کہ وہ پھر دلیے کھانے پڑتے تھے، کھچڑی کھانی پڑتی تھی. ہوتا ہے نا سردیوں میں، پاکستان جیسی بے پناہ گرمی والے ملک میں سردیاں آئیں گی تو ہائی نیکس بھی نکل آئیں گی، تو جرسیاں بھی نکل آئیں گی، تو فلانا بھی نکل آئے گا. یہ اس طرح ہوتا ہے. رات ہے سونے کے لیے، دن ہے کام کرنے کے لیے. اس لیے اس طرح خیر